بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ذرا قریب قریب ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قدم پر ہمیں نیکیاں عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ اس محفل، اس مجلس کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنائیں، جس میں آج ہم پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے. تو کچھ بنیادی چیزیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، اس میں سے بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہوں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. انا ارسلناک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدا، شاہد بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر. تو ہر انسان جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں رہتا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہو. کتنی زیادہ؟ جیسے احادیث میں فرمایا گیا، ایک آدمی دنیا میں ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال دیا ہے. دنیا میں اتنا مال کسی کو نہیں دیا، اتنی دولت اللہ نے کسی کو نہیں دی، اتنے بچے دیے، اتنی اولاد دی، اتنی دولت اللہ نے کسی کو نہیں دی. ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، سب سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، سب سے زیادہ بچے اس کو دیا. اور وہ تمنا کرتا ہے دل میں، اگر میرا یہ پورا مال لے لیا جائے، یہ میرے پورے بچے لے لیے جائیں، اس کے بدلے ایک جھلک میں پیارے نبی کو دیکھ لوں تو مجھے یہ سودا منظور ہے. آپ نے سمجھا ہوگا، آپ کی سمجھ میں میری بات آئی کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی دولت دے دی، اتنے اولاد دے دی، وہ اولاد، اور اس سے کہا جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک تمہیں بتائی جائے گی، کیا یہ دے دو گے؟ وہ کہے گا کہ مجھے یہ سودا منظور ہے، میں اللہ کے نبی کو دیکھ لوں، یہ میرا مال، یہ میرے بچے مجھ سے لے لیے جائیں، مجھے منظور ہے. اشد حبا، ایسا آدمی سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. دوستو، عزیزو، میری ماں اور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آدمی کرتا ہے، اور یہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ لوازمات ہیں. لوازمات یہ ہیں کہ آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کرتا ہے تو بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کچھ مثالیں ہم نے کل کے درس میں آپ کو بتائیں، آج بھی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں گے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ محبت کرتے تھے. والہانہ محبت. آپ کے سامنے زندہ مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ مثال ہے. مظلوم، مقہور، قیدی بنا کر مکہ لائے جاتے ہیں، قید ہیں بالکل. اس زمانے میں قیدیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، جسے کوئی گائے بکرا ہے باندھ لیا جاتا تھا، جیسے گائے بکرا بھینس باندھے جاتے تھے، قیدی ویسے باندھے جاتے تھے. بلال ابن رباح کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عقبہ،
عقبہ کے امیہ کے غلام ہیں اور مکے کا 1 نمبر کا فاجر گنہگار شخص ہے، اس کے غلام ہیں، مارتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اسلام لاتے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا، اور ایسی مار اور اس گرم ریت میں لٹاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اللہ کے دین پر اتنی سچائی کے ساتھ وہ ثابت قدم ہیں کہ اتنا کچھ ستائے جانے کے بعد بھی بس ایک ہی بات کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یعنی کہتے ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی ہے اور کوئی چیز زبان سے نہیں نکلتی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، بس ایک ہی بات ان کی زبان سے نکلتی ہے، کوئی اور بات زبان سے نکلتی نہیں ہے، اور ستائے جاتے ہیں، تکلیف دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جنت میں تمہارے پیروں کی آواز سنی، میں نے جنت میں تمہارے کھڑاؤں کی آواز سنی، بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ پیارے نبی، میں کوئی ایسا زیادہ عمل تو نہیں کرتا، لیکن اتنا کرتا ہوں جب بھی 2 رکعت میں وضو بناتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جب بھی میں وضو بناتا ہوں میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، یہی میرا عمل ہے۔ رضی اللہ عنہم وارضا، یہ ہیں بلال ابن رباح رضی اللہ عنہ، جن کو اتنی ساری تکلیف دیتے تھے۔ ایسے ایسے مواقف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہیں کہ کسی غزوے میں جا رہے ہیں جنگ پر، کہا کہ من یوقظنی للصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو ہم کو نماز کے لیے جگائے گا؟ بلال حبشی نے کہا کہ میں جگاؤں گا، میرا تو کام اذان دینا ہے۔ ساری رات جاگے، سوتے رہے، جاگتے جاگتے ذرا قریب تھا وقت تو ایک اونٹ سے پیٹ لگایا کہ ذرا سستا لیں، ذرا آرام کر لیں، نیند آ گئی۔ اب جب سو گئے تو دیکھا کہ سورج نکل چکا ہے۔ سب سے پہلے جس کی نیند ہوشیار ہوئی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دیکھا کہ سارے لوگ سو رہے ہیں اور دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، پیارے نبی کو تو جگانے کی ہمت نہیں کہ جگائیں کہ چلو نماز کا وقت ہوا ہے۔ زور زور سے تکبیر پڑھنے لگے، تکبیر کی آواز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے، اور بلال حبشی جب جاگے تو دیکھا کہ سورج نکل آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال کو بلاؤ۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ پیارے نبی، وہ اللہ جس نے آپ کو سلا دیا اس نے مجھے بھی سلا دیا، میری آنکھ بھی لگ گئی، ہماری آنکھیں ہمارے جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو مقبول سمجھا، پھر نماز پڑھی گئی، وہ نماز اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول تھی۔ تو بات کہنے کی یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مرحلہ ہر قدم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک ایسا آدمی شکل و صورت سے کالا کلوٹا، بالکل کمزور جسم، اس کے اندر کیا چیز تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت دیتے تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا، مکہ فتح ہوا، اذان کا وقت ہوا، بڑے بڑے کفار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہیں گے کہ میں اذان دوں۔ اذان بھی کیسے دیں گے؟ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھیں گے، اذان دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال حبشی سے، اے بلال اوپر چڑھو اور اذان دو۔ کیسا عالم تھا، اور ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہی وہ مکہ تھا، یہاں کی وہ سرزمین تھی جہاں بلال جس کی گرم ریت پر لٹائے جاتے تھے رضی اللہ عنہم وارضا، اور ان کی چیخ و پکار کے لیے وہ دیواریں غیر مانوس نہیں تھی، لیکن اسی کعبۃ اللہ پر چڑھ کر بلال حبشی اذان دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ کافر یہ جو ابھی مسلمان ہوئے تھے ان کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے لیے مجھے رکھا ہے کہ میں اس کوے کو کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دیتے ہوئے دیکھوں؟ یہ بات انہوں نے کہی۔ حالانکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایمان، ان کا یہ صبر، دین پر آدمی کو صبر ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں آدمی کو ثبات قدمی ہونی چاہیے، آدمی گھبرائے نہیں دین کی تکلیفوں سے، دین کی مصیبتوں سے، تب جا کر وہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ بعض لوگوں نے
محبت کے معنی یہ سمجھ لیا کہ گانے گائے جائیں، قوالیاں گائی جائیں، کہا کہ یہ محبت ہے، خوب قوالی گاؤ، کہو کہ یہ محبت ہے. بہت سارے تو بس ہونٹ چوم لیتے، کہتے کہ یہ محبت ہے. یہ محبت کے تقاضے نہیں ہیں. عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ کا موقع آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں دشمنوں سے میرا مقابلہ ہو جائے اور میں ان کو قتل کروں، اور اتنا قتل کروں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری گردن کاٹی جائے اور میری ناک کاٹی جائے، میرے کان کاٹے جائے، اور میں تیرے پاس ایسے آؤں کہ میری گردن کٹی ہوئی ہو اور میری ناک کان کٹے ہوئے ہوں. تو لوگوں نے دیکھا کہ جنگ کے بعد دیکھا گیا کہ عبداللہ بن جحش ان کی ویسی ہی لاش تھی جیسے انہوں نے دعا کی، ان کے کان کٹے ہوئے ہیں. یہ ہے آدمی کی ثبات قدمی. آدمی نہیں کہے کہ جنگ کے وقت میں بھاگ جاؤں گا، پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا ہی محبت کرتے تھے. آپ کو بتائیں، حضرت جابر بن عبداللہ العمر الانصاری، جابر بیٹے ہیں، عبداللہ بن عمر الانصاری، عبداللہ ان کے باپ ہیں. کہتے ہیں کہ جب جنگ احد کا زمانہ آیا، جنگ احد کا موقع آیا، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابا سے کہا کہ ابا جان، آپ نظارین، یعنی آپ ان لوگوں میں سے رہ جائیے جو جنگ کی فتح یا شکست کا انتظار کرتے ہوں. میں جنگ میں جاؤں گا، آپ ہمارے ابا ہیں، آپ یہاں مدینے میں بیٹھے رہیں، انتظار کریں ہماری فتح کا یا ہماری شکست کا. تو ان کے ابا نے کہا کہ نہیں، تم اکیلے میرے بیٹے ہو، 9 میری بیٹیاں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنگ پر جاؤں، تم یہاں انتظار کرو. باپ نے بیٹے کو رکھا اور خود جنگ پر گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاءت عمتی، میری پھوپھی جنگ کے بعد، ناضحہ، ایک پانی لانے والی اونٹ پر میری پھوپھی آئی، اور 2 طرف 2 تھیلے تھے. یعنی ایک طرف میرے پھوپا کی لاش تھی، ایک طرف میرے ابا کی لاش تھی. یعنی ایسے بیلنس سے انہوں نے رکھا ہوا تھا اونٹ پر، دونوں طرف 2 لاشیں. اللہ اکبر. جاءت عمتی، جیسے کہتے ہیں کہ میری پھوپھی دونوں لاشوں کو احد کے میدان سے مدینہ لائیں. لانے والی کون ہے؟ عورت ہے. اپنے شوہر کی ادھر لاش اور ادھر اپنے بھائی کی لاش، وہ میدان جنگ سے لا رہی ہیں. جب مدینے کے قریب پہنچی تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی باپ نے بیٹے کی، یعنی بیٹے نے دیکھا کہ باپ کی لاش ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے ابا کی میت ہے. اور کہا، اس اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو میتیں ہیں، لاشیں ہیں، وہ دوبارہ احد کے میدان کی طرف لوٹا دی جائیں. یعنی جہاں ان کا انتقال ہو وہاں دفن کیا جائے، اسے منتقل نہ کیا جائے. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر لاش ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا جو معاملہ ہے، علماء نے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ لاش کو خامخواہ دفنانے میں تاخیر نہ کیا جائے. جیسے بہت سارے مسلمان اسے سرد خانے میں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا انگلش میں اسے کیا کہتے ہیں، یعنی وہ سرد خانہ جو آئس باکس ہوتا ہے، اس میں کوفن، اس میں کئی دنوں تک رکھتے ہیں، جو میت کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. بہتر ہے کہ جس وقت انتقال ہو فوری اسے دفنا دیا جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. کہا کہ اگر وہ خیر ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچا دو، اگر وہ برا ہے تو اسے اپنے کاندھوں پر کیوں اٹھائے پھر رہے ہو. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی ان لاشوں کو لائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ لاشیں دوبارہ لوٹا دی جائیں، تو دوبارہ وہ لے گئی، اور جہاں وہ زخمی ہوئے تو رکھ دیا، اور وہیں احد کے پہاڑ کے دامن میں انہیں دفنا دیا گیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 40 سال کے بعد جب حضرت امیر معاویہ کا زمانہ تھا، ایک شخص دوڑتے ہوئے آیا. میں اپنے باغیچے میں کام کر رہا تھا. اس نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہا گیا کہ احد کے پہاڑ کے دامن میں کچھ سیلاب آنے کا اندیشہ تھا، پانی آنے کا اندیشہ تھا، یہاں وہاں کچھ کام کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں
کی قبریں کھودی گئیں تو ایک آدمی نے آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے ابا کی لاش کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا ہے. تو میں دوڑتے ہوئے گیا تو میں نے دیکھا کہ واضعا یدہ علی صدرہ، تو دیکھا کہ میرے ابا اپنے اس جگہ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں جہاں ان کو تلوار لگی تھی. ابن کیسان، شرحبیل بن حسنہ، بہت سارے روات سے یہ ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بالکل ایسے تھے جیسے آج ہی وہ دفنائے گئے ہیں 40 سال بعد. اور بعض روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ میں نے اسے ہاتھ ایسے نکالا تفجر الدم، تو میں نے ہاتھ ایسے نکالا تو وہاں سے خون پھوٹ گیا، وہاں سے خون نکل گیا 40 سال کے بعد. کہا کہ یہ چیز اس لیے وہ بیان کی گئی، یحب اللہ ورسولہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ویسے رکھا جیسے بشارتیں آتی ہیں. یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا تو چلے گئے، ابا تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن میرے لیے 2 چیزیں چھوڑ گئے. ایک اچھی تربیت تو تھی، اور لیکن ساتھ ساتھ قرضہ. اب بہت سارا قرضہ تھا، بچیاں تھی، بچے زیادہ تھے، اور بیٹیاں میری بہنیں، 9 بہنیں اور قرضہ اتنا 60 وسق کے معنی ہیں کہ میرا جو باغیچہ تھا کھجور کا، اگر 2 سال اس میں پھل لگے تب جا کر وہ قرضہ ادا ہو. اب جن کے قرضے تھے وہ لوگ تنگ کرنے لگے، بار بار آنے لگے کہ جابر قرضہ کب ادا کرو گے. اب میرے دماغ میں ایک بات آئی، میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے نبی آج میں پھل توڑنے جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں آپ کو ہمارے گھر میں دعوت ہے. پھل توڑتے وقت سارے قرضدار آ جائیں گے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیے، کہا کہ آپ آئیے، آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے قرضدار شرما جائیں، ذرا میرے ساتھ ذرا تساہل کریں، ذرا قرض کی مانگنے میں ذرا میرے اوپر رحم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ساتھ حضرت عمر فاروق بھی آئے. کہتے ہیں کہ میں دونوں کو اپنے گھر لے گیا، فوراً محترمہ سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا، دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ رہے ہیں، تو سامنے نہیں آنا. بیوی سے انہوں نے کہا کہ دیکھ تو سامنے نہیں آنا. یہ ساری پابندیاں انہوں نے لگا دی، جیسے عام آدمی کہتا ہے ویسے سیدھی سیدھی بات انہوں نے کی. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گھر میں تکیہ تھا، میں نے وہ تکیہ ایک پیارے نبی کو دے دیا. دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور ایک تکیہ میں نے گھر میں ڈھونڈا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے نہیں پایا. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک تکیہ میں نے پیارے نبی کو دے دیا، اور ایک تکیہ میں نے ڈھونڈا کہ حضرت عمر فاروق کو دوں، لیکن مجھے تکیہ نہیں ملا، میرے گھر میں تکیہ نہیں ملا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر آج ہمارے گھروں کا حال ہم دیکھ لیتے، اتنی آسودگی کے باوجود، اتنے تنعم کے باوجود، اتنی عیش و عشرت کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی دین کو ہم اتنا وقت نہیں دے پا رہے ہیں جتنا دینے کا حق ہے. کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ نہ لے کہ کیا کیا نعمتیں ہم نے تمہیں نہ دی تھی، کیسے کیسے امن میں تمہیں رکھا تھا. کہتے ہیں کہ ایک تکیہ میں نے پیارے نبی کو دیا، اور ایک تکیے کے لیے میں نے ڈھونڈا تو مجھے نہیں ملا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، فوراً میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو وہ جو بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دو، اس سے پہلے کہ پیارے نبی اس نیند سے اٹھ جائیں ہم کھانا تیار کر دینا ہے. تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی نیند سے اٹھ جاتے تھے سیدھے مسجد چلے جاتے تھے. تو جیسے ہی نیند سے اٹھے مسجد کے لیے نکلے، اور کہا جب آنے لگے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کھانا تیار ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو کہا کہ ایسا کرو، تم جانتے ہو یہ تمہاری محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ایسا کرو کہ ابو بکر کو بھی بلا لو رضی اللہ عنہم وارضا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے میں اور ابو بکر عمر وہاں گئے، میں اور ابو بکر عمر نے ایسا کیا. اور جبل احد پر چڑھے تو کہا اے یہ احد کا پہاڑ ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اے احد کا پہاڑ، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے اور ابو بکر ہے اور عمر ہے. تو کہتے ہیں کہ کہا کہ ابو بکر کو بلا لو رضی اللہ عنہم وارضا. اور اس کے بعد پھر گھر آئے
کھانا تناول کیا اور جانے لگے، یعنی پھر ان کو آنا تھا، یہ کھجور توڑنے والے تھے، تو بیوی اچانک ان کی سامنے سے ذرا شرماتے ہوئے پردے کے پیچھے سے آئی، وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، جیسے عورتیں کہتی ہیں، پردے کے پیچھے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لیے اور جابر کے لیے اللہ کی رحمت مانگی، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اور جابر کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ جابر اور اس کی بیوی پر رحم فرمائے۔ اللہ اکبر، یہ دعوت تھی اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا تھی۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جس کا بڑا قرضہ تھا، یعنی آدھا قرضہ اس کا تھا، جتنا 60 وسق جو کھجور تھے اس میں آدھا قرضہ اس ایک آدمی کا تھا۔ وہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات کیا، کہا، اور جو دوسرے بنو سلمہ کے لوگ تھے جو قرضدار تھے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، ہاں تم نے یہ کام کیا، ہم قرض مانگیں گے اس لیے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائے ہو تاکہ ہم قرض مانگنے میں ذرا تساہل کریں۔ لیکن وہ جو آدمی تھا اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو، جابر کے لیے مہلت دے دو کہ آدھا قرضہ اب لے لو، آدھا قرضہ آئندہ سال جب پھل توڑیں گے تو تب لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، ما انا بفاعل، اس نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں چلے گا، ابھی قرضہ چاہیے، ابھی قرضہ چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ مسلمان نہیں، اگر مسلمان ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی گزارش کو نہیں ٹھکراتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ ایسا کرو، جتنے قرضدار ہیں سب اپنے اپنے تھیلے لے آؤ، بجوالیق، کہا کہ جو تمہارے پاس تھیلے ہیں اپنے اپنے تھیلے لے آؤ۔ سارے قرضدار گئے، گدھوں پر تھیلے لے کر آئے، تھیلے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے باغیچے میں گھومتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، سارے کھجور کے درختوں کے بیچ میں گھوم رہے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جابر ایسا کرو کہ ہر کھجور کو الگ الگ کرو، رطب الگ کرو، تمر الگ کرو، جو جو کھجور کے اقسام ہیں الگ الگ کرو، اور قرضداروں سے کہو کہ اپنا قرضہ ناپ کر لے جائے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ناپنے لگے اور جتنا پھل میرے باغ میں نکلا تھا وہ ویسے ہی تھا اور سارا قرض ادا ہوا۔ یہ بات ہے باپ اور بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان میں اتنے، محبت میں اتنے پختے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی۔ باپ کی لاش کو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور بیٹے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ایسی محبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں پابند بنا دے۔ محبت جھوٹی محبت نہیں۔ دنیا میں بہت سارے دعوے دار ہیں، لوگ ہم سے زیادہ محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مشرک ہیں، لیکن وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہوتے تو اپنی جان و مال کی قربانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے، اور اس بات پر یقین رکھتے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیتے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارے پاس جاری رہے گا۔ سب سے پہلے آج جو باتیں ہم نے کہیں، محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کیسے محبت کی، تو اس سلسلے میں ہم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح، جابر بن عبداللہ اور بہت ساری مثالیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ آخر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کیوں تھے، کیا سبب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں وہ لوگ اتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ اوصاف تھے
وہ اوصاف تھے، وہ عادتیں تھیں. ایک مثال میں آپ کو سمجھا دوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ عاجزی، وہ تواضع، وہ انکساری تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماں کی قبر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں جس نے 7 سال کی عمر میں آپ کو چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا لیا تھا. جبکہ آج ہمارے بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بوڑھے ہیں، جوانی تک پالتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو ان ماں باپ کی قدر کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر تشریف لے گئے، رونے لگے، سارے صحابہ اکرام رونے لگے. کہا کہ میں نے اپنی ماں کی مغفرت چاہی لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، لیکن زیارت کا موقع چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. ایسی ماں جس نے بچپن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ یتیمی کا پردہ ان پر چھا گیا، اس ماں کی یاد میں آپ قبر تک جاتے ہیں، قبر تک جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں؟ ماں باپ بچوں کو کیا نہیں دیتے ہیں؟ دولت دیتے ہیں، آسائشیں دیتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین مثال ہے. اگر یہی وصف نہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اوصاف ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ طلاقۃ الوجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دیکھتا ایک دم مسکراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، کیسے بیاض، ایک دم سفید چہرہ اور چہرے پر رونق. صحابی رسول نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا تھا؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول چاند کی طرح چمکتا تھا، چاند کی طرح چمکتا تھا. اسی لیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ کبھی ہم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا میں اس ترقی یافتہ دور میں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ نکلے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا گیا، جو جتنا کچھ لکھا گیا، شاید دنیا کے کسی آدمی کے بارے میں اتنا لکھا گیا. تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کیا تھے. اوصاف کے معنی آپ کی ظاہری شکل و صورت، آپ کے شمائل، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کا سلوک، آپ دوسروں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے، طرز گفتار، آپ کیسے بات کرتے تھے، ایک ایک بات کو 2 مرتبہ دہراتے. لا سخابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چیخنے پکارنے والے نہیں تھے جیسے لوگ چیخ پکار کرتے ہیں. سنجیدگی، متانت، آہستگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے، اور باتوں میں بےہودگی نہیں ہوتی، بالکل شرافت کی باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو اپنی زبانوں کو ہم سنبھالیں. اللہ اکبر، اپنی زبانوں کو ہم سنبھالیں، ہماری زبانوں سے غلط بات نہ نکلے، اس لیے کہ میرے پیارے نبی نے ایسی باتیں نہیں نکالی. ہم میں سے کتنے ہیں باتوں باتوں میں گالیاں دے لیتے ہیں، باتوں باتوں میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. اللہ اکبر، بہت سارے لوگ روزی سے صرف اپنی زبان کی وجہ سے محروم کر دیے جاتے ہیں. جس زبان سے گالیاں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس زبان سے نوالا جائے، اللہ تعالیٰ اس کا نوالا چھین لیتے ہیں. اگر روزی روٹی میں برکت ہونی ہے تو آدمی اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے، جو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر بنایا تھا. جب مدینہ آئے تھے تو ایک گھر بنایا تھا. چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کیسا ہے، اس گھر کے اندر کیا ہے، اس گھر کی ظاہری شکل و صورت کیا ہے. مدینے کے اندر ایک گھر بنا ہوا تھا. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو میں نے اس گھر کی دیواروں کو، چھت کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تھے. اس گھر کے چھت کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تھے. بس وہ چھت ایسے پتوں کی چھت تھی، پتوں کا سلاب تھا، ہم ہاتھ سے اس چھت کو چھو لیتے تھے. کیسی سادگی چھت تھی. امہات المؤمنین کا جو چھت بنایا گیا تھا گھر کا، کہتے ہیں وہ پتوں کی چھتیں تھیں. ہم ہاتھ سے اگر ہاتھ ایسے اونچا کرتے تو سلاب ہمارے ہاتھوں کو لگتا تھا.
یہ کس کا گھر تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. اگر اللہ سے پیارے نبی کہتے تو کیا نہیں بناتا اللہ تعالیٰ, کیا نہیں دے سکتا تھا. کہتے تھے کہ چھت ہم اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تھے, اب ہم نے ڈھونڈا تو اب دیکھیں کہ گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انس بن مالک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے, انہوں نے ایک بھدے قسم کا ایک جگ اٹھایا, ایک کٹورا اٹھایا, اٹھا کر بتایا, جو تانتوں سے بندھا ہوا تھا, بتایا کہ یہ پیالہ ہے, یہ جگ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے, دودھ پیتے تھے, شہد پیتے تھے, نبیذ پیتے تھے. الگ الگ گلاس نہیں, ایک کٹورا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کٹورا, اسی میں وضو بناتے تھے, اسی میں دودھ پیتے تھے, اسی میں نبیذ یعنی کھجور بھگو کر اس کا پانی پیتے تھے, اور اسی میں شہد پیتے تھے. ہمارے ہاں اتنے جتنے نخرے ہمارے ہاں ہیں, اس کے لیے الگ اس کے لیے الگ نہیں. پیارے نبی کو اتنی ساری چیزیں مہیا نہیں تھی. اب ایک زرہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو جنگی لباس تھا, جو جنگ کے لیے پہنا جاتا تھا, وہ کیا ہوا؟ وہ تو نظر نہیں آیا. اللہ کے نبی کے گھر میں ساری چیزیں ہیں, لیکن وہ زرہ نہیں ہیں, وہ کدھر گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زرہ ایک یہودی کو گروی رکھ دی 30 سا کھجور کے عوض. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت دیکھیے, وہ زرہ اس کے پاس ہے. یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے, یہ دیواریں ہیں, یہ چھت ہے, اور یہ کٹورا ہے. اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ ہے نہیں, کچھ نہیں. اور کہتے ہیں کہ جو زرہ تھی, جو جنگی لباس میں پہنا جاتا تھا, وہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی گئی ہے, جس کے بدلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لیے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جس دن ہوا, اللہ اکبر, دیکھیے نبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے کہ مجھے چراغ جلانے کے لیے چربی میسر نہیں تھی. اس زمانے میں چراغ چربی سے جلائے جاتے تھے. کہا کہ کوئی چیز میسر نہیں تھی, میں نے پڑوسن سے مانگا, اللہ کے نبی انتقال کر گئے ہیں, وہ رات ہے جس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمائے گئے ہیں, لیکن ام المؤمنین کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے چربی نہیں ہے. وہ کسی پڑوسن سے مانگ کر انہوں نے چراغ جلایا ہے, رضی اللہ عنہ جیسے کہتی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے جس کی یہ کیفیت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو عزیزو, پھر ہمارے پاس اور 5 منٹ کا وقت ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بہت بڑا مقام رکھتے ہیں, لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں نے پیارے نبی کو تکلیف دی. ایسی بات ہوتی تھی, کہتے تھے کہ چھوٹے بچوں کو لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا بنایا جاتا تھا. جیسے کہتی ہیں کہ کھانے کی ہانڈی چولہے پر ہوتی تھی تو دور سے کوئی اونٹ کی اوجھڑی پھینکتا, اونٹ کا جو غلاظت ہوتا پیٹ میں, اونٹ ذبح کیے جاتے تھے, ایسے پھینکتا کہ چولہے کی ہانڈی الٹ جاتی تھی. اللہ اکبر, کیا دشمنی تھی. پیارے نبی نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ کون سی دشمنی پیارے نبی سے ان کی تھی؟ بس ایک ہی دشمنی تھی, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ارے کیا تعجب کی بات ہے کہ تم ایک خدا کی بات کرتے ہو, ہم لات منات عزا کی بات کرتے ہیں, حبل کی بات کرتے ہیں, تم ایک خدا کی بات کرتے ہو. ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے, یہ تو بڑی تعجب خیز بات ہے کہ تم ایک خدا کی بات کرتے ہو. یہی دشمنی تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پیارے نبی کو پاگل کہتے ہو, تم پیارے نبی کو دیوانہ کہتے ہو. قوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ, کبھی پاگل کہتے ہو. ایسا کرو کہ ایک آدمی کی عقل کام نہیں کرتی تو گروپ کی شکل میں ٹھہرو, 4 5 پھر سر پکڑ کے بیٹھو, سوچو کہ یہ محمد پاگل ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی پاگل ہیں؟ سوچو, غور کرو. قوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ڈرانے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنی رشتہ داروں کی اتنی فکر، کھڑے ہوئے کہا یا کعب ابن لوئی، اے کعب کے خاندان والو، اے میرے خاندان والو، ایک ایک کا نام لیا، کہا کہ دیکھو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، میں تمہارا کوئی کام نہیں آ سکتا، مگر ایک ہی رشتہ دار ہونے کے ناطے میں اللہ سے تمہاری مغفرت چاہ سکتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ تھی کہ آپ کے خاندان والے مسلمان ہو جائیں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تھی وہ ابو طالب کے ساتھ جو چیز پیش آئی، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ بری صحبت کا انجام کیا ہوتا ہے، ابو طالب نے کیسے کیا اور آخر وقت میں ان کے ساتھ کیا چیز پیش آئی، انشاءاللہ کل کی اس محفل میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو باتیں بھی یہاں سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں میں جو ہمارے لیے باعث نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔